بسم الله الرحمن الرحيم. موسیٰ علیہ السلام تشریف لا رہے، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، اس پر یوں ٹیک لگا کے کھڑے ہو. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ، موسیٰ یہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ڈنڈا 10 سال سے یا اللہ ہے عصایا، یہ میرا ڈنڈا. اب اللہ تعالیٰ آگے کچھ دکھانا چاہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام سے لمبی بات کروائی، ہے عصایا میرا ڈنڈا ہے، اتوکل علیہا پر ٹیک لگاتا ہوں، وَأَحُشُّ بِعَلَىٰ غَنَمِي اور اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ اور بھی ڈھیر سارے کام اس سے لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا القیہا یا موسیٰ، اس کو ذرا زمین پر ڈال، زمین پر ڈال. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، وہ یوں اٹھا اور ایک خوفناک سانپ بنا، لمبائی میں بڑے سانپ کی طرح جو افریقہ میں ہوتا ہے، جو پورا فقرہ کھا جاتا ہے، پورا ہرن کھا جاتا ہے، اور تیز رفتاری میں جان کی طرح ایک چھوٹا سا سانپ ہوتا ہے، بہت تیز چلتا ہے، اور زہر میں حیہ کی طرح. سانپ کی 3 قسموں کو اللہ نے ایک ڈنڈے میں جمع کیا. ایک ہوتا ہے کأنہا جان، چھوٹا سانپ جو بہت تیز دوڑتا ہے، فإذا هي حیۃ زہریلا، فإذا هي ثعبان مبین، بہت بڑا، یہاں سے لے کر وہاں تک. تو 3 مختلف سانپوں کو اللہ نے ایک میں جمع کر دیا. وہ تیز رفتاری میں جان کی طرح تھا، زہر میں حیہ کی طرح تھا، لمبائی چوڑائی میں ثعبان کی طرح تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا وَلَّا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، موسیٰ علیہ السلام جو بھاگے تو پیچھے مڑ کے ہی نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا خذ موسیٰ پکڑو. کہا اللہ میں نہیں پکڑتا. بھاگے جا رہے، یہ بات بھاگے بھاگے ہو رہی، کھڑے ہو کے نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں، اوپر سے آواز آ رہی پکڑو گا بابو، میں نہیں پکڑتا. اب اللہ تعالیٰ ہمیں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کے 28 پاروں میں موجود، اتنا اس کو اللہ نے دہرایا، اتنا دہرایا. سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا ہے نبیوں میں سے 136 دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا، نام کے ساتھ، نام کے ساتھ. پھر کہا خذھا ولا تخف، موسیٰ پکڑو، ڈرو نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، واپس ڈنڈا بناؤں گا. کہ یا اللہ میں نہیں پکڑتا، مجھے کھائے گا، مجھے کھائے گا. وہ بھاگے جا رہا ہے. آخر اللہ تعالیٰ نے کہا خذ انک من الآمنین، موسیٰ میں گارنٹر ہوں، کچھ نہیں کہے، گارنٹی دیتا ہوں. اللہ کی گارنٹی پر کھڑے ہوئے وہ ایسا منہ کھول کے آ رہا ہے. تو اب چلو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پیچھے سے پکڑ لو، دم سے پکڑ لو تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کہ نہیں منہ سے پکڑو. اب موسیٰ علیہ السلام نے ایسے اوپر ایک چھوٹا سا کپڑا تھا یوں اوپر کر لیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کیا کر رہے؟ کہا جی مجھے اس سے ڈر لگ رہا. کہ تیرا ڈر ہی تو نکالنا ہے، کہ یہ کچھ نہیں، سب کچھ تیرے اللہ کا ارادہ ہے. تو کچھ نہیں بنا، یہ کپڑا تمہیں بچا لے گا، تمہیں ویسے ہی سارا نکل جائے گا. اب وہ آگے آ رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کانپ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اب اللہ نے کہا تھا تو ڈرتے ڈرتے ہاتھوں سے یوں، کانپتے کانپتے ہاتھوں سے یوں آگے ہاتھ کیا، اور جو ہی ہاتھ کی انگلیوں نے سانپ کے منہ کو ٹچ کیا تو اللہ نے دوبارہ ڈنڈا بنا کے ہاتھ میں پکڑا اور ساری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ دیکھو میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، لہذا اللہ کی مان کے چلنا. سامنے شیطان آئے گا، تمہیں الٹی راہیں دکھائے گا، تو تم اپنے اللہ کو یاد کرنا جس کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں اور طاقت ہے. 1 سیکنڈ میں اسے سانپ بنایا، اگلے سیکنڈ میں اسے ڈنڈا بنایا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں پکڑایا. نیا نہیں، وہی جو ان کے پاس تھا وہی ان کو واپس کر کے پوری دنیا کے انسانوں کو اور اس امت کو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ سوچ دی کہ اس کائنات میں ایک طاقت ہے اللہ جو سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے چاہے کو کوئی روک نہیں سکتا اور اس کے روکے کو کوئی کروا نہیں سکتا، وہ اللہ ہے. یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے، اللہ نے روکا ہوا ہے. اگر اللہ یوں چھوڑ دے تو ساری کائنات آپس میں ٹکرا جائے، ساری کائنات. یہ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ رہا ہے اور زمین سے 12 لاکھ گنا بڑا ہے، اور اس میں ٹیمپریچر 2.5 کروڑ سینٹی گریڈ تک اس کا ٹیمپریچر چلتا ہے. اور یہ کوئی ٹھوس چیز نہیں، گیسز ہیں.
اور ہر سیکنڈ میں اس میں ہیلیم گیس پھٹتی ہے اور وہ ہائیڈروجن میں تبدیل ہوتی ہے. ایک سیکنڈ میں جب وہ دھماکہ ہوتا ہے تو 50 کروڑ ایٹم بم کے پھٹنے کے برابر انرجی پیدا ہوتی ہے. تو اس کے اندر اتنے دھماکے ہو رہے ہیں، پھر وہ ایک گیسز ہیں، تو پھر اس کے سامنے سڑک کوئی نہیں، اس کا لیور کوئی نہیں، اس کا ڈرائیور کوئی نہیں ہے، اور اس کی رفتار 6 لاکھ مائل فی گھنٹہ ہے. اللہ کہتا ہے میں سیدھا چلا، کوئی اس کو چلا سکتا؟ اتنی تیز رفتار. والقمر قدرناہ منازل، چاند کو اس کے ساتھ چلایا، اس کو گھٹایا بڑھایا، حتی عاد کالعرجون القدیم، ایک ٹیڑھی لکڑی کی طرح ہوا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج چاند میں ٹکر نہیں. ولللیل سابق النہار، دن اور رات میں ٹکر نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تیرے رب کا بنایا ہوا نظام ہے. وما کان ربک نسیا، اور تیرا رب بھول چوک سے پاک ہے. وہ جو کرتا ہے حق کرتا ہے، جو کرتا ہے سچ کرتا ہے. جس کو روکتا ہے تو حق ہے، جس کو دیتا ہے تو حق ہے. وہ مارتا ہے تو حق ہے، اور زندگی دیتا ہے تو حق ہے. عروج لاتا ہے تو حق ہے، زوال لاتا ہے تو حق ہے. تو اللہ قرآن میں یہ ایک ذہن بناتا ہے کہ تم بیکار نہیں پیدا ہوئے، تمہارے پیچھے ایک طاقتور اللہ ہے جس نے ساری کائنات کو قابو کیا ہوا ہے. اس کے اوپر اس کا نظام چلتا ہے، حکومت چلتی ہے. سورج، چاند، ستارے، ہوا، یہ میرا ہاتھ کی یہ حرکت بھی میرے رب کی قسم میرے اللہ سے پوچھ کے ہے. میرا اللہ روک دے تو یہ ہاتھ یہیں ہو گئے، ہل نہیں سکے گا. کتنے لوگ جو ہاتھ اٹھانا چاہتے ہیں نہیں اٹھا سکتے، آنکھ کھولنا چاہتے ہیں نہیں کھول سکتے، بولنا چاہتے ہیں نہیں بول سکتے، چلنا چاہتے ہیں نہیں چل سکتے. جس نے چلایا اسی نے بٹھایا، جس نے بڑھایا اسی نے ہٹایا، جس نے زندگی دی اسی نے موت دی، جس نے موت دی ہے وہی موت کے بعد زندہ کرنے والا ہے. یہ اس ساری کائنات پر اللہ تعالیٰ اپنے طاقت کے ساتھ حکمران ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ ذہن بناتا ہے کہ اس ساری کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے. یہ قرآن کے واقعات ہیں. حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کسی غیر مرد کو دیکھا نہیں، اتنا پردے میں ہے. ایک دم ایک نوجوان خوبصورت کمرے میں داخل ہوتا، فتمثل لها بشرا سویا، خوبصورت. تو مریم انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. کون ہو؟ ڈرو نہیں، انما انا رسول ربک، میں مرد نہیں، فرشتہ ہوں، انسان. تیری کوئی حاجت نہیں، میرے پاس کیا کرنا ہے؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ کا ارادہ ہو چکا ہے تمہیں بیٹا دیا جائے. کہنا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ لم یمسسنی بشر، میری شادی کوئی نہیں. ولم اکو بغیا، اور میں غلط عورت نہیں ہے کہ میں گناہ کروں اور اس سے حمل ہوش. بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں، ایک حلال ہے ایک حرام ہے. حلال نکاح ہے، حرام زنا ہے. تو زنا میں کر نہیں سکتی، شادی میری ہوئی نہیں، تو مجھے کیسے بیٹا ہو؟ قال كذلك، قال ابھی ہو جائے گا. قال ربك هو علي هين، کا تیرے رب کے لیے مسئلہ ہی. وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، وہ ایک نشانی ہوگا. وَرَحْمَةً مِنَّا، ایک اللہ کی رحمت ہوگا. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، مریم تیرے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ تجھے بغیر شادی کے ہی بیٹا دینا ہے. اب وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے، وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹے. پیچھے آ گئی دیوار، آپ دیوار کے آگے تو کو جا نہیں سکتے، تو یوں لگ کے کھڑی ہو. تو جبریل آئے، انسانی شکل، یہاں سے پکڑا، ہاتھ کو نہیں ٹچ کیا، یہاں سے پکڑا کرتے، اور دور سے کھڑے ہو کر پھونک ماری. ادھر پھونک پڑی، ادھر 9 مہینے کا حمل تیار. 1 سیکنڈ، ایسا نہیں کہ حمل ٹھہرا پھر 9 مہینے اٹھایا، ایسا نہیں ہوا. فَحَمَلَتُهُ، فا کا لفظ آتا ہے. فَانْتَبَذَتْ، پھر فا کا لفظ آتا ہے. فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پھر فا کا لفظ آتا ہے. فا اور فا یہ عربی زبان میں کسی کام کے فوراً ہونے کو بتا رہا ہے. فا کا مطلب فوراً کسی کام کے ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو ادھر پھونک پڑی، ادھر حمل ہوا، ادھر درد ہوا، ادھر وہ بھاگی اور درختوں کے اندر جا کر ایک ٹیک لگائی ایک کھجور کے تنے کے ساتھ، اور جاتے ہی بچہ پیدا ہو گیا. تو وہ روئی، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں اس سے پہلے مر جاتی، میرا بھولنا بھی لوگ بھول جاتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو جبریل پھر آ گئے. فناداها من تحتها، ذرا پردے میں، اب سامنے نہیں آیا، ذرا پردے میں آئے. کیا بچہ پیدا ہو چکا ہے، کوئی بے پردگی نہ ہو. لا تحزنی، ڈرو نہیں. قد جعل ربک تحتک سریا، پر مارا پانی کا چشمہ نکلا ہے. وہزی الیک بجذع النخلہ، اور وہ جو کھجور تھی اس اوپر سے کٹی ہوئی تھی، خشک کھجور تھی، خالی اس کا تنا. تو جبریل نے کہا اس کو ہلاؤ، اس کو ہلاؤ. تو انہوں نے ہلایا
تساقط علیک رطبا جنیا، تو دیکھے گی کہ یہ کھجور کے اوپر نہ کوئی شاخ ہے، نہ کوئی پھل ہے، نہ کوئی پتا ہے، لیکن جب اس نے ہلایا تو ایک دم تازہ کھجوریں گرنے لگی، تازہ کھجوریں۔ تو جبریل نے پھر کہا مریم، جو اللہ اس درخت کو بغیر شاخ کے پھل دے رہا ہے تجھے بغیر مرد کے بیٹا دے رہا ہے۔ کلی وشربی وقرری عینا، کھا پی صاف صوف ہو اور سکون پکڑ، سکون میں آ جا، اور جا بعض شہر کی طرف جا، لوگ آئیں گے کہیں گے تو نے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا تو روزہ ہے، میں نہیں بول سکتی، اس سے بات کرو، بچے سے بات۔ بنو اسرائیل کا روزہ اتنا سخت تھا کہ صرف کھانے پینے کی پابندی نہیں، بولنے پر بھی پابندی لگا دی، وہ سچ بھی بولے تو ان کا روزہ ٹوٹ جاتا تھا، یہ امت جھوٹ بھی بولے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، خراب ہو جاتا ہے، ٹوٹتا نہیں۔ تو فأتت به قومها تحمله، بچہ ہاتھ میں اور آئیں بات شہر میں، قالوا یا مریم لک جیت شیئا فریا، شور مچ گیا، مریم یہ کہتے یا اخت ہارون، ارے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ السوء، تیرا باپ ایسا نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں تھی، تو نے یہ کیا کیا، تو نے یوں کیا۔ اس کا مطلب تھا روزہ، اور اس کا مطلب تھا اس سے بات کرو۔ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے مریم تو اتنی بے وقوف ہے کہ تجھے اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، تو کہتی میرا نکاح ہو گیا ہے، تو کہتی زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میری شادی کر دی ہے، تو اپنا گناہ چھپانے کے لیے کہتی بچے سے بات کرو۔ کبھی بچہ بھی بولا، اور شور مچا ہوا ہے کہ ایک دم یہ آدھے پونے گھنٹے کا بچہ، اس کی آواز بلند ہوئی اور اس لاؤڈ سپیکر سے اوپر چلی گئی، پورے شہر گونج اٹھا، قال انی عبد اللہ، لوگو سنو میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دی، وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے نبی بنایا، وجعلنی مبارکا، مجھے اللہ نے برکت والا بنایا، اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور میرے رب نے مجھے کہا نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، وبرم بوالدتی، اور میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں اپنی ماں کی خدمت کروں، فرما بردار بنوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، والسلام علی یوم اموت و یوم ابعث، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میرے اللہ کی میرے اوپر سلامتی ہے، جب پیدا ہوا، جب مروں گا، جب اٹھایا جاؤں گا۔ ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہ مریم کا بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، عورت کو ایسا پردے کی چیز اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ اتنی عورتوں کا ذکر قرآن میں ہے، کسی کا نام نہیں ذکر کیا سوائے حضرت مریم کے نام، باقی سب کو امرات العزیز، امرات فرعون، امرات نوح، امرات کے ساتھ، گورنر کی بیوی، فرعون کی بیوی، نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، اللہ نام بھی لے سکتا تھا، مصر کے گورنر کی بیوی تو لفظ زلیخا بھی کہہ دیتے، زلیخا نہیں کہا، فرعون کی بیوی اللہ آسیہ کہہ دیتا، آسیہ نہیں کہا، صرف ایک عورت کا نام آیا ہے، وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم کا نام اللہ نے اس لیے واضح کیا کہ ایک بہت بڑے طبقے نے اللہ پہ الزام لگایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے، اللہ کا نہیں، مریم کا بیٹا ہے۔ متخذ صاحبۃ ولا ولدا، نہ میری کوئی بیوی ہے نہ بچہ ہے، لم یکن لہ شریک فی الملک، نہ کہ اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، نہ کہ اس کا مددگار ہے، فکبرہ تکبیرا، اس ایک اللہ کی کبریائی بڑائی کے گن گا، گیت گا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، دل میں بٹھا، تاکہ سارا وجود اس کے آگے ڈھلتا جائے، چلتا جائے۔ یہ واقعات یہ ذہن بناتے ہیں کہ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، وہ ہوا جو اللہ نے چاہا۔ ساری دنیا کے انسان جو چاہتے ہیں اللہ کے بغیر نہیں کر سکتے، اللہ جو چاہتا ہے ہم سب کے بغیر کر دیتا ہے۔ یہ ذہن بنا کر پھر اللہ اس بات پہ لاتا ہے جب سب کچھ تیرے اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اللہ کی مان کے چاہ کہ یہ تیرے پاس تھوڑی سی زندگی ہے، جیسے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے ایسے ہی اس کائنات کو توڑنے والا ہے۔ ایک دن آئے گا، ازفت الازفہ، وہ قریب آ چکا ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اسے کوئی روک نہیں سکتا، ہٹا نہیں سکتا، وہ آئے گا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، وہ اچانک آئے گا۔ وہ کیسے آئے گا؟ فإذا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک آواز آئے گی بڑی خوفناک،
ہے کیا عجب دن ہوگا، شب جمعہ آئے گی، جمعہ کی رات آئے گی، کسی کو نہیں خبر کہ آج کائنات کی آخری رات۔ پرندے واپس گئے ہوں گے اپنے درختوں پر، گھونسلوں پر، شیر اپنے ٹھکانوں پر، چیتے اپنے ٹھکانوں پر، بھیڑیے اپنے ٹھکانوں پر، بکریاں، اونٹ، گائے، بھینس اپنے اپنی جگہ پر۔ اور اگر یہ بولٹن اس وقت موجود ہوگا تو بولٹن کے باشندے سوئے ہوں گے اپنے گھروں میں، کوئی ادھر تیاری کہ میں نے جاب پہ جانا ہے، یہ میرا سامان پڑا ہے، میں نے اسکول جانا ہے، یہ میری کتابیں پڑھی ہیں، میں نے آفس جانا ہے، یہ میری فائلیں پڑھی، میرا لیپ ٹاپ پڑا ہوا ہے۔ یہ سب کچھ جیسے آج کی رات ہے ایسے ہی ایک رات آئے گی۔ دن جدا ہو کر کہے گا کہ میں کل آؤں گا، رات جدا ہو کر کہے گی میں تیرے بعد آؤں گی، اور تارے چاند ستارے بھی ابھر کر نکل کر کہیں گے ہم نے کل بھی نکلنا ہے، اور ہم نے کل بھی طلوع ہونا ہے۔ سورج بھی غروب ہوتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوگا کہ کل میں نے پھر بھی نکلنا ہے، اور چاند بھی سوچ رہا ہوگا کہ میں نے اگلے دن بھی نکلنا ہے، لیکن اللہ کے سوا فرشتوں تک کو نہیں پتا کہ آج آخری دن آ چکا ہے۔ اور میرے نبی نے عجب نقشہ کھینچا ہے قیامت کے دن کا۔ ہم نے کہا عورت روٹی پکا رہی ہو، اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، اب تو یہاں روٹی پکانے کا رواج بہت کم ہو گیا لیکن پھر بھی پکاتے ہیں، روٹی پکا رہی ہو اس کے ہاتھ میں روٹی ہوگی، ابھی توے پہ ڈالنے جا رہی ہو۔ اور ایک چیز آپ کے ہاں بالکل نہیں ہے، ہمارے ہاں اب بھی ہے کہ وہ دہی کو اس میں سے مکھن نکالتے ہیں، دہی کو وہ کرش کرتے ہیں پھر اس میں سے مکھن نکالتے۔ یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں ہوتا ہے، خاص طور پر دیہاتوں میں۔ تو ایک عورت ایسے وہ دہی کو بلو کر کرش کر کے اس مکھن کا پیڑا یوں بنا رہی ہوگی، اور بنا کر برتن میں ڈالنے کے لیے ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ یہ تہذیب اب آپ تو سمجھ نہیں سکتے چونکہ آپ تو ادھر کے لوگ بن گئے اب، تو ہمارے دیہاتوں میں اب بھی یہ تہذیب ایسے کر رہی ہوگی، ایسے کر رہی ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے اونٹ کو چارہ ڈالنے کے لیے اس جگہ کو صاف کر رہا ہوگا کہ میں صبح ہو گئی ہے میں اونٹ کو چارہ ڈالوں، اور پھر میرا اونٹ کھائے پھر اس کو لے کر میں کام پہ جاؤں۔ اور دکاندار جھاڑو دے کر اپنی سیٹ پہ بیٹھ چکا ہے، اور گاہک انٹر ہوتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ 10 میٹر مجھے کپڑا چاہیے، اور اس کے لیے یوں کپڑا ناپ رہا ہے، ناپ کے 10 میٹر، 5 میٹر، 4 میٹر، 2 میٹر پر اس نے یوں کینچی رکھی، کینچی یہاں ہے، اور اس نے جیب سے پیسے نکالے اور گننے لگا کہ میں نے اس کو 100 پاؤنڈ دینا ہے۔ وہ گننے میں لگا ہوا ہے، یہ کاٹنے میں لگا ہوا ہے، اور دور کھیت میں ایک آدمی ہل چلا رہا ہے، اور ایک آدمی بیج ہاتھ میں لے کے یوں پھینکنے جا رہا ہے، اور ایک آدمی پانی لگانے کے لیے اس پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے۔ اور ادھر بازار میں جلدی لوگ بھاگے جا رہے ہیں، جاب والے ایک نوالا منہ میں ہے، ایک ہاتھ میں، اور بھاگے جا رہے ہیں، میں آج لیٹ ہو چکا ہوں، میرا جاب کا ٹائم جا رہا ہے، میرا اسکول کا ٹائم جا رہا ہے۔ یہ ایسا ہی ایک سما ہوگا، بولٹن اٹھے گا، انگلینڈ اٹھے گا، امریکہ اٹھے گا، ایشیا اٹھے گا، یورپ اٹھے گا، افریقہ اٹھے گا، ہندوستان اٹھے گا، پاکستان اٹھے گا، برما، ملیشیا، تھائی لینڈ، انڈونیشیا اسی طرح اٹھیں گے جیسے روزانہ اٹھتے ہیں، پر اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتا کہ آج شام ہو گئی ہے۔ لہذا ایسے، اور ایک اور ماں چھوٹے بچے کو ناشتہ کرا رہی، جلدی سے اس کو اسکول لے جانا ہے، تو بریڈ اس کے ہاتھ میں، اس کے منہ میں ڈال، یہاں تک نوالا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے، یہاں تک نوالا آیا ہے، اور اس نے یہاں کینچی رکھی ہے، اس نے جیب سے نکال کر پیسے گننے شروع کیے، وہ پانی کو ڈائیورٹ کر رہا ہے، وہ یوں مٹھی بھر کے اپنا بیج پھینک رہا ہے، وہ اونٹ کے کھانے کی جگہ، گھاس چارہ کھانے کی جگہ کو صاف کر رہا ہے، دکاندار دکان کا شٹر اٹھا رہا ہے، ایک شٹر اٹھا کے بیٹھ چکا ہے، ایک دکان کے اندر جھاڑو دے رہا ہے، صفائی کر رہا ہے، اور ایک اپنے سودے گن رہا ہے، ایک اپنے پیسے گن رہا ہے۔ بادشاہ سلامت تاج پہن کر اپنے تخت کو چلنے کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور آگے پیچھے ان کے باڈی گارڈز کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ پورا اسکواڈ کھڑا ہوا ہے، اور ادھر بازار میں، کھیت میں، ہر چیز میں ایک رونق ہے، چہل پہلے، چڑیاں چوں چوں کر رہی ہیں، کوے کائیں کائیں کر رہے ہیں، فاختہ اڑ کے آ رہے، کبوتر اڑ کے آ رہے، چیل اڑ کے آ رہے، شیر نکلتا ہے شکار کے لیے، چڑیاں نکلتی ہیں کھانے کے لیے، سانپ نکلتا ہے چوہے کے لیے، چوہا نکلتا ہے اپنی غذا کے لیے، بلیاں نکلتی ہیں چھیچڑے کے لیے، کتے نکلتے ہیں ہڈیوں کے لیے، انسان نکلتا ہے روٹیوں کے لیے، کہ ایک دم فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَىٰ، ایک دھماکہ ہوگا۔ ہائے ہائے، وہ کینچی والے کی کینچی یوں گر جائے گی، کپڑا یوں گر جائے گا، نوٹ والے کے ہاتھ سے نوٹ یوں بکھر جائیں گے، بٹوا یوں بکھر جائے گا، بیج والے کا ہاتھ یوں گرے گا، بیج وہیں گر جائے گا، نوالا بنانے والی کے ہاتھ میں نوالا بیٹے کے منہ تک نہیں جائے گا، یوں گر جائے گا، اور
روٹی پکانے والے کے ہاتھ سے روٹی توے پر نہیں جائے گی، یوں گرے گی، توا وہ جائے گا، وہ جائے گی۔ معصوم بچے کو گود میں لے کر دودھ پلانے والی بچے کو یوں پھینکے اور بھاگے گی، لیکن آج نہ بچے نے بچنا ہے نہ ماں نے بچنا ہے۔ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے لوگ بھاگیں گے، بیویوں کو چھوڑ کے خامن بھاگیں گے، خامن کو چھوڑ کے بیوی بھاگے گی، دشمن کو دشمن یاد نہ رہے گا، یار کو یار یاد نہ رہے گا، اور ہندوستانی کو ہندوستان یاد نہ رہے گا، پاکستانی کو پاکستان یاد نہ رہے گا۔ وہ آواز ایک دم تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، تیز ہوگی، آواز کی شدت کانوں کے پردے پھاڑتی جا رہی۔ پر انسان بڑا سخت جان ہے، یہ نہیں مرے گا، پہلے جانور مریں گے، پہلے آسمان ٹوٹے گا۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت۔ وہ آسمان پھٹا، اذا الشمس كورت، وہ سورج ختم ہوا، واذا النجوم انكدرت، وہ ستارے جھڑ گئے، ٹوٹ گئے، واذا الجبال سيرت، پہاڑ ریت بن گئے، واذا العشار عطلت، جانور منہ اٹھا کے بھاگ پڑے، اذا السماء انفطرت، آسمان پھٹا، واذا الكواكب انتثرت، ستارے ٹوٹے، واذا البحار فجرت، سمندروں میں آگ لگ گئی، واذا القبور بعثرت، قبریں اکھڑ گئیں، انسان ادھر بھاگا ادھر بھاگا، ہر چیز کو تباہ ہوتے دیکھ رہا ہے، پہاڑ ریت بن رہے ہیں، جنگلوں میں آگ لگ رہی ہے، سمندروں میں آگ لگ رہی ہے، آنکھوں کے سامنے سورج کو بکھرتا دیکھیں گے، اندھا ہوتا جہاں، چاند ٹکڑے ٹکڑے، تارے ٹکڑے ٹکڑے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے، اور ان کی ایسی سخت جان، یہ سب دیکھیں گے۔ ان سارے مناظر کے بعد پھر میرے اللہ کی ایک خوفناک اسرافیل کی آواز ہے، یہ سب آج کوئی رونے والا نہیں ہے، آج کوئی کفن دینے والا نہیں ہے، آج کوئی قبر میں ڈالنے والا نہیں ہے، آج کوئی کندھا دینے والا نہیں ہے، آج سب کی اکٹھی موت ہے، آج سب ختم ہیں۔ پھر میرا رب پہلے آسمان کے فرشتوں کو موت دے گا، پھر دوسروں کو، پھر تیسرا آسمان، پھر چوتھا آسمان، پھر پانچواں آسمان، پھر چھٹا آسمان، پھر ساتواں آسمان، پھر اللہ تعالیٰ عرش کے فرشتوں کو موت دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں، تو اللہ تعالیٰ کا عرش سفارش کرے گا، یا اللہ جبریل میکائیل تو نہ مرے، ان کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش رہو، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ جبریل مر جائے گا، میکائیل مر جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے، تو کہے گا یا اللہ اسرافیل جو پھونک رہا ہے وہ باقی اور میں باقی ہوں۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، تو اسرافیل وہ جو ہاتھ میں لے کے پھونک مار رہے ہوں گے، سور وہ ان کے ہاتھوں سے گرے گا اور اسرافیل میں گرے گا، اور وہ سور یوں اڑتا ہوا اللہ کے عرش کے ساتھ جا کر ٹک جائے گا۔ پھر اللہ فرمائے گا کون باقی ہے؟ اب اسرائیل کی ٹانگیں کانپیں گی، سب کو موت کا ذائقہ چکھانے والا آج خود چکھنے لگا ہے۔ کون باقی؟ دھڑ 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 ٹانگیں، یا اللہ بس اب تو تیرا یہ غلام باقی ہے، باقی تو سب اتر گئے موت کے گھاٹ۔ تو میرا اللہ تعالیٰ کہے گا مت فإنک خلق من خلق، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ او میرے بھائیو، اس مٹ جانے والی دنیا کے پیچھے اللہ کو ناراض نہ کرو، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی شہرت بھی دھوکہ ہے، اس کی دولت بھی دھوکہ ہے، اس کی حکومت بھی دھوکہ ہے، اس کا عروج بھی دھوکہ ہے، اس کا زوال بھی دھوکہ ہے، اس کی عزت بھی دھوکہ ہے، اس کی ذلت بھی دھوکہ ہے، اس کا مال بھی دھوکہ ہے، اور اس کا فقر غربت بھی دھوکہ ہے، اس کی زندگی بھی دھوکہ ہے، سب نظروں کا فریب ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس النیام اذا ما تنتبہ، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی۔ گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، گھاٹے کا سودا کر کے نہ مرو، اللہ کو ناراض کر کے نہ مرو، سب چھوڑ کے جانے والی ہیں، سب چھوٹنے والا ہے، لہذا اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو، اللہ کو ساتھ لے لو۔ سب کو مارنے کے بعد میرا اللہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے میرے سامنے تو آؤ، من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میرے مقابلے میں تو آؤ، من کان علی شریکن فلیات، کوئی ہے میری ٹکر کا تو آؤ۔ تین دفعہ پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے، کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر،
میں ہوں متکبر، جبار، عزیز، معین۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این الملوک، بادشاہ کہاں؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہیں؟ این المتکبرون، تکبر والے کہاں ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ؟ آج کس کی ہے بادشاہی؟ کوئی جواب دینے والا ہے ہی نہیں، تو اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہ، آج بھی اسی کی ہے، آج بھی اسی کی ہے، پیچھے بھی اس کی تھی، آگے بھی اس کی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، للہ الامر من قبل ومن بعد، ان الحکم الا للہ، الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، ان العزة للہ جميعا، قل ان الامر كله لله، لله ما في السماوات وما في الارض، وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ وہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو۔ صفات کیسی ہیں؟ لہ الاسماء الحسنى۔ یہ میرے رب کا پیغام ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے کہ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، نہ اپنی مرضی سے آئے ہو، نہ اپنی مرضی سے مرتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جیتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاتے ہو۔ لہذا اس 4 دن کی زندگی میں تمہیں ٹیسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ اللہ کو راضی کرتے ہو، شیطان کو راضی کرتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو، اللہ کو مناتے ہو، اپنی طبیعت اور اپنی طبیعت کا غلام بنتے ہو۔ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ لا الہ الا اللہ میں ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں۔ لا الہ الا اللہ ایگریمنٹ ہے، یا اللہ تیری مان کے چلیں۔ کیسے تیری مان کے چلیں گے؟ اگلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، تیرے حبیب کے طریقے پر چلیں۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک ہی راستہ ہے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، کالے کے لیے، گورے کے لیے، سید کے لیے، قریشی کے لیے، ہاشمی کے لیے، پٹھان کے لیے، راجپوت کے لیے، گجراتی کے لیے، ملائی کے لیے، تھائی کے لیے، انڈین کے لیے، سب کے لیے ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، ایک راستہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ جب آپ معراج پہ گئے تو آپ نے کہا یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور موسیٰ کو کلیم بنایا اور داؤد کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا چاٹے کر کے دی، اور یا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، میرے محبوب میں نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی کو نہیں دیا۔ وہ کیا دیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا، الگ نہیں ہو سکتا۔ ایسے رہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، 12۔ محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں۔ لا الہ الا اللہ 12 حرفوں سے بنا ہے، لام اور الف، یہ اس کو گنو تو 12 بنتے ہیں، پھر میم اور ہا اور میم اور دال کو آگے تک گنو تو 12 بنتے ہیں، ادھر بھی 12 ادھر بھی 12۔ پھر حرف کی 2 قسمیں ہیں، ایک نقطے والے، ایک بغیر نقطے والے۔ نقطے والے حرف کمزور ہوتے ہیں، بغیر نقطے والے حرف طاقتور ہوتے ہیں، کہ نقطے والا حرف اپنا مطلب بنانے کے لیے نقطے کا محتاج بن جاتا ہے، اور جو بغیر نقطے والا ہوتا ہے وہ اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کا محتاج نہیں ہوتا۔ جیم کمزور ہے، خا طاقتور ہے، خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں، جیم کو، خا کو اپنا مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت ہے۔ سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، کہ شین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے 3 نقطوں کی ضرورت ہے، سین کو اپنا مطلب بتانے کے لیے کسی نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ الف طاقتور ہے، با کمزور ہے، تا کمزور ہے، ہا طاقتور ہے، جیم کمزور ہے، خا کمزور ہے، دال طاقتور ہے، را طاقتور ہے، زا کمزور ہے، سین طاقتور ہے، شین کمزور ہے، صاد طاقتور ہے، ذات کمزور ہے، تا طاقتور ہے، ضا کمزور ہے۔ یہ میں آپ کو حروف کی بات بتا رہا ہوں۔ جب میرے اللہ نے اپنا کلمہ بنایا، پہلے اپنا نام منتخب کیا اللہ، تو اس میں کوئی حرف نقطے والا نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر اللہ نے اپنے نبی کا نام بنایا محمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر نام بنایا احمد، کوئی نقطے والا حرف ہے؟ پھر جب کلمہ بنایا تو کلمہ ان حرفوں سے بنایا جس میں کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سارے خزانے اللہ کے ہاتھ میں، ساری عزتیں بلندیاں اللہ کے ہاتھ میں۔
जाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, पहुंचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, लेने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, जहन्नम से बचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, जन्नत में जाने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया की बरकतें इज्जतें समेटने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह, जिल्लतों पस्तियों से बचने का रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह। मेरे हबीब जन्नत के लिए चाबी हैं, जहन्नम के लिए ताला है, इज्जत के लिए चाबी हैं, जिल्लतों के लिए ताला हैं, मोहब्बतों के लिए चाबी हैं, नफरतों के लिए ताला हैं, अल्लाह की रजा के लिए वो चाबी हैं और अल्लाह की नाराजगी का वो ताला है। जो मोहम्मदी बन गया, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में जाहिर में बातिन में डल गया, अल्लाह का महबूब बन गया, अल्लाह ने अपना बना लिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की कैफियत, मस्जिद में आग लग गई और इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह अंदर नमाज पढ़ रहे थे। सारे नमाजी भाग गए, शोर मचा, आखिर आग ने घेर लिया। फिर लोग अंदर गए और उनको पकड़ घसीट कर बाहर ले आए। कहने लगे, हजरत जी आपको पता नहीं चला कि सारी मस्जिद में आग लग गई। फरमाने लगे कि जहन्नम की आग ने दुनिया की आग का पता ही चलने नहीं दिया, जहन्नम की आग ने दुनिया की आग से गाफिल रखा। अच्छा भाई, हम इतने दर्जे नहीं ले सकते, इतने दर्जे तो ले सकते हैं कि तकबीर से सलाम फेरने तक अल्लाह और अल्लाह के हो जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हो जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की कैफियत नमाज, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की रान में तीर लगा और तीर नोकदार था, अंदर फंस गया, निकालना चाहा निकल नहीं सका। बड़ी तकलीफ हुई तो उन्होंने कहा कि छोड़ दो, नमाज पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे। तशरीफ़ लाए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, नमाज शुरू की। लोग आए और उन्होंने बड़े झटके से उनको निकाला। वैसे तो निकल नहीं सकता था, लेकिन जिस्म से रूह कटकर अल्लाह से जुड़ी हुई थी। सलाम फेरने के बाद पूछा कि तीर निकालने आए हो? उन्होंने कहा कि तीर तो हमने निकाल लिया जी। कहा मुझे तो पता ही नहीं चला। यकीनन हमारी नमाज यहाँ तक नहीं पहुँच सकती, लेकिन मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि यहाँ तक हमारी नमाज आ सकती है कि अल्लाहु अकबर से लेकर सलाम फेरने तक किसी का ख्याल ना आए। हम इसकी मेहनत ही नहीं करते। हमारी सारी मेहनत का रुख अपने ज़ाहिर को बनाने का है और अपने चीज़ों को संवारने का है। आज जो गाड़ियाँ चल रही है, सन 1935 में भी यही गाड़ियाँ होती थी। सन 1935 का मॉडल देखे और आज का मॉडल देखे, सन 1935 के घर और आज के घर एक है। सारी मेहनत इधर है तो ये निखरती जा रही है, निखरती जा रही है। तो सन और जो नमाज सन 1950 में पढ़ रहा था, वही नमाज सन 1995 में पढ़ रहा है। इसमें एक ज़र्रा बराबर भी आगे नहीं गया। मेहनत ही कोई नहीं है ना। हबीब रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी आटा गूंद रही थी, आगे को रखा, पड़ोसन से आग लेने चली गई। पीछे फ़कीर आया, उन्होंने सारा आटा उठाकर उसको दे दिया और कुछ पकाने के लिए आटा नहीं था, सिर्फ वही आटा था। वापस आई तो कहने लगी आटा कहाँ गया? काफ़ी देर गुजर गई तो कुछ भी नहीं आया। तो कहने लगी तूने सदका कर दिया? तो उन्होंने कहा हाँ। बीवी ने कहा एक रोटी जितना तो रोक लेते, आधी आधी मिलकर खा लेते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, जिसको दिया है वो बड़े खजानों वाला है। भूख जब ज़्यादा चमक गई तो दरवाजे पर दस्तक हुई। आप दरवाजे तक गए और अंदर घर में मुस्कुराते हुए तशरीफ़ लाए और इस हाल में थे कि प्याला भरा हुआ गोश्त का और रोटियों की चंगेरी भरी हुई। कहने लगे असल में दोस्ती ऐसे सखी से है, मैंने भेजा था सिर्फ रोटी के लिए, उसने साथ में सालन भी दे दिया। हमसे कुछ नहीं लगा सकते, इतना लगाने को कहा है उतना तो लगाए, ज़कात तो दे, गरीब का हक तो न मारे। एक आदमी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया, एक ऊँट उसके हाथ में थे और कहा मुझे ये ऊँट बेचना है। तो अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कितने का बेचोगे? तो कहने लगा 140 दिरहम का। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अरे भाई, उधार का तो मैं खरीदार हूँ, नगद देना चाहते हो तो किसी और को दे दो और उधार मैं ले सकता हूँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तैयार हूँ, आप ले ले। कहा कि कहाँ बांध दो? वो आदमी ऊँट बांध कर अपने घर चला गया। वहीं बैठे थे कि एक दूसरा आदमी आया और कहने लगा ये ऊँट किसका है? तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मेरा है। पूछने लगे कि बेचना है? कहा हाँ। कितने का लोगे? ताजिर ने कहा 200 का लूँगा। उसी वक्त 200 दिरहम दिए और ऊँट लेकर चला गया। हज़रत अली ने 140 दिरहम उससे घर भिजवाए और 60 दिरहम लेकर मुस्कुराते हुए घर में आए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने रखे और कहा तेरे रब का वादा है, जो एक देगा उसको 10 दूंगा। ईमान का बनाना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ आइन है। इतने दर्जे का ईमान कि उसके जिना छुड़वा दे, सूद छुड़वा दे, रिश्वत छुड़वा दे, ये तो फ़र्ज़ आइन है। लोग कहते हैं कि तबलीग में जा रहे हैं, उनके पीछे उनको घर के मसाइल है। अल्लाह की कसम, ये मसाइल के हल होने के लिए जा रहे हैं। इस मसाइल के हल होंगे जब अल्लाह ताला से जुड़ेंगे, ईमान आएगा, तक़वा आएगा तो अल्लाह ताला गैब निज़ाम चलेगा।
تیسری چیز بتائی دیوے مال کو خرچ کرتے ہیں اس کا ادنا درجہ زکوٰۃ ہے، زمیندار کے لیے شاعر اور تاجر کے لیے زکوٰۃ ہے۔ چوتھی چیز بتائی جاہل نہیں رہتے، اپنی ضروریات کا علم بھی حاصل کرتے رہتے ہیں، یہ نہیں کہ نماز کی رکعت کتنی ہے اور نماز کے فرض کتنے ہیں اور نماز میں کیا پڑھنا ہے، کم سے کم 6 صورتوں تو ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ اسے آنی چاہیے۔ 2 صورت فجر کی نماز کے لیے، 2 صورت ظہر کی نماز کے لیے، اور 2 صورت عصر کے فرضوں کے لیے، اور 2 صورت مغرب کے فرضوں کے لیے، اور 2 صورت عشاء کی فرضوں کے لیے ہر رکعت قل هو اللہ احد پر ٹرقہ دینا، اتنی جاہلیت علم حاصل کرتے ہیں، اپنی ضروریت کا اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پہلی کتابوں پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی کے علم پر جم جاتے ہیں، اگر ساری دنیا مخالف ہو۔